محمد کی عزت اور عظمت پہ باواز بلند صلوات پڑھیے مقدس ترین صفیدہ کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے بانیان مجلس کے رزق مال کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے ایران کے مظلومین کی غیبی مدد کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین تمام عزادار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآہبار الہ آج کی مقدس شب کا صدقہ کائنات کے علی کے زخم سر کا واسطہ مقدس ترین خون کا واسطہ پروردگار مظلومین جہان کی مدد فرما حق پرستوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دنیا کی یزید و یزیدیت کو نست و نابود فرما نگری امام رامن آہو کی خیر فرما بانیان کے رزق مال میں جزائے خیر عطا فرما جتنے زادار جتنے قدم چل کے آئے سب کو اجر کثیر عطا فرما میرے حقیقی بھائی برادر محترم سادات و مومنین جتنے یہاں پہ تشریف لائے ہو میں سب کے لیے مشترکہ دعا منگوا رہا ہوں پروردگار سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اے رب جہاں پنجدن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے میں اہم دعا منگوا رہا ہوں صاحب میرے سارے عزادار آمین کہنا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاطر السماوات بحق سیدہ طاہرہ بطول عذرا صلوات اللہ علیہ یا موسم بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق مظلوم حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق حسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد عظمت امام زمانہ پہ تمام عزادار باواز بلند صلوات پڑھی اللہ لمحہ ضائع کیے بغیر سب کی توجہ میری جانب سب کی توجہ جتنے عزادار پیچھے تشریف فرما ہو آگے آ جاؤ پیچھے کیوں بیٹھے ہو آگے آ جاؤ مولا آپ کو سلامت رکھے ہماد آگے آ جاؤ مولا ایک ایک عزادار کو اجر کثیر عطا فرمائے میں پہلا جملہ اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں جو دل پہ نقش ہو جائے بڑی قدیمی مجلس ہے اور ہر سال یہ مجلس بڑی روحانی مجلس ہوتی ہے اور پورا سال یاد رہنے والی مجلس ہوتی ہے کیونکہ یہ مولا کائنات کے ایام غم کے حوالے سے ابتدائی مجلس ہے اور آج مولا کا جنازہ برآمد ہونا ہے میں پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا علم اگر مجسم ہو تو کتاب کہلاتا ہے اللہ کا علم اگر بول پڑے تو بو تراب کہلاتا ہے اور آپ قسم کی دراز فرمائے اللہ بھائی جب میرا بیدار ہوئیے گا مولا آپ کو سلامت رکھے کیمرہ مین میرا بھائی مولا تیری زندگی دراز کرے سارے نوجوانوں میری جانب دیکھیے گا اللہ کا علم اگر مجسم ہو تو کتاب کہلاتا ہے کون سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ کا علم اگر مجسم ہو
تو کتاب کہلاتا، اللہ کا علم اگر بول پڑے تو بو تراب کہلاتا۔ دنیا سمجھی نہیں کہ علی کی عزت کیا ہے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، لاہور ہے، بڑے جید عزادار ہو، کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے سارے دادا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا ایک ایک عزادار کو آباد و شاد رکھے۔ بڑے جید عزادار، دیکھیے ہم سمجھے نہیں کہ علی کی عزت کیا ہے، مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ اللہ نے آسمان کو بنا، توجہ میری جان، آسمان کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ طے ہے، طے 7 آسمان ہیں، طے در طے ہے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، ہر آسمان کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ان آسمانوں کے اوپر عرش اولا ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ نے عرش کو خلق کیا، عرش کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے جنت کو خلق کیا، جنت کے مرضی دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے چاند ستاروں سورج سیاروں کو خلق کیا، ہر چیز پہ علی کا نام لکھا۔ اللہ نے زمین کو خلق کیا، آج جہاں پہ خانہ کعبہ ہے یہ زمین کا سنٹر ہے۔ بڑا اضطراب تھا، بڑی بے چینی تھی، اللہ نے زمین کے قلب پہ لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک سوچنے والے کا بار الہ، کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے ہر چیز پہ علی کا نام لکھا ہے۔ کوئی ایسی بھی جگہ ہے جہاں آپ نے علی کا نام نہیں لکھا؟ اس وقت پروردگار کی آواز ایک جگہ ہے، بار الہ کون سی جگہ ہے؟ پروردگار کی آواز آئی کہ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر سارے بولو آباد رہے۔ کیا قبولیت ہے مولا کی زندگی کر کے؟ میں ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں، مولا دیکھیے یہ وہ درس ہے جو حق پرستوں کا راستہ ہے۔ ایک مصرع پڑھتا ہوں، موضوع رخ بدل رہا ہے، توجہ میری جان، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کہیں ہے تیغ ہاتھوں میں، کہیں گلے میں رسی ہے۔ شیر سنیے پہلی دفعہ، ابھی مصرع سنیے، پہلی دفعہ یہ شیر پڑھ رہا ہوں۔ کہیں ہے تیغ ہاتھوں میں، کہیں گلے میں رسی ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو جہاں جیسی ضرورت ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے۔ توجہ میری جان، توجہ، موضوع رخ بدل رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے یزید بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہ بیعت کل حسین نے کی نہ حسین والوں نے کی۔ توجہ نہیں آپ کی، میں کیا پڑھ رہا ہوں، 1400 سال گزر گئے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کل بھی ایک لائن نے کہا تھا بیعت کر، امام حسین ایک جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ اتحاس تھا۔ دنیا سمجھ نہیں سکی کہ امام حسین علیہ السلام کہنا کیا چاہتے تھے۔ مولا تیری زندگی کرے، امام حسین نے کہا تیری اوقات ہی کیا ہے، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، بطول جیسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح پیدا ہوا ہے، تو ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح۔ آیا آیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی کیا قبولیت ہے۔ اترا ہوں میں زمین پہ، ساروں کا مجھے دے، اترا ہوں میں زمین پہ، جو اب بھی چپ کر کے بیٹھے، اترا ہوں میں زمین پہ، بیعت نہیں کی، سر جدا ہو گیا۔ لفظ پڑھ رہا ہوں مولا کی قسم، لفظ پڑھ دو سارے بولو گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مولا آپ کو سلامت رکھے، سکھ سلامتی ہو بے حق امیر المومنین علیہ السلام۔ بولنے والوں کی یہ دعائیں ہیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ نیاز تو آپ نے دینی نہیں ہے، یہ دادی آپ کی نیاز ہے۔ توجہ میری جانے بھائی، مولا آپ کو دیکھیے، ایک لائن میں کل بیعت کا مطالبہ کیا، آج بھی یزید کے ایک تن تنہا ملک حسین کے ماننے والا،
ایک 86 سال کے بزرگ نے قربانی دے کے نوجوانوں کو ان کے خون میں اس قربانی کی تاثیر کو پرو دیا ہے۔ ہماری نسلیں، بچے اس قربانی کو پوری صدی یاد رکھیں گے۔ بھائی جان مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی کیسا عظیم بزرگ تھا۔ بزرگ نے نوجوانوں کو تابندی بخشی۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ حسین والوں کو مٹانے سے حسینیت مٹ جائے گا۔ یہ جذبہ، یہ انقلاب، یہ جنون، یہ جدت، یہ مودت، یہ اخوت، یہ خلوص، یہ ہمیں کربلا والوں سے میراث میں ملا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری ماں نے نعت علی پڑھ کے ہمیں دودھ پلایا اور شہادت کا درس دیا۔ شہادت ہماری شہرگ حیات ہے۔ میں ایک لفظ پڑھتا ہوں، لفظ مولا میں کہتا ہوں کہ جنت کا ماحول بن جائے گا اسی جملے پہ۔ اللہ درجات بلند فرمائے مولوی قربان صاحب کے، اور اللہ درجات بلند فرمائے مولانا امیر افضل راکڑ صاحب کے۔ یہ جملہ مولانا امیر افضل صاحب پڑھا کرتے تھے۔ ناصر شاہ جملہ سن، وہ مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ جب ضرورت پڑے ہم وہ 72 کے ماننے والے ہیں جو لاکھوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہائے 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 جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی۔ مولا ہم وہ ان 72 کے ماننے والے ہیں جب ضرورت پڑے تو لاکھوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو لاکھوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہمارا نصب العین شہادت ہے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہمارا راستہ کربلا، کربلا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں 4 لینے پڑھوں گا، پنڈال کھڑا ہو کے داتے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ جتنے ماتمی کرے وہ فکر سنیے گا کہ نہیں دوڑا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ۔ مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین آپ جیو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عقیدہ ہو گیا، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین، یزید تیرا حسین۔ کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے۔ موت کے سائے میں مائیں کہہ رہی ہیں لبیک یا حسین۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سلام حضرت حبیب ابن مظاہر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ بھائی، توجہ، ایک عزادار میری جانب دیکھے۔ میں 7 دفعہ کربلا گیا، اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ یقین جانیے وہاں سے عزم ملتا ہے، وہاں سے حوصلہ ملتا ہے، وہاں سے بندے کو زندگی جینے کا طریقہ ملتا ہے کہ حسین والے زندگی گزارتے کس طرح سے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی ابتدا کہاں سے ہے، ہماری زندگی کی انتہا کہاں سے ہے۔ ہماری زندگی کی ابتدا کربلا سے ہے، ہماری زندگی کی انتہا شہادت پہ ہے۔ میں 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں، اور پہلی دفعہ اس ایریا میں لاہور کے دل میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ مرکز انوار سے وابستگی مل جائے گی، تاکہ ماتم کھل اٹھیں گے، روشنی مل جائے گی۔ ارے کربلا میں اس لیے کرتا ہوں مرنے کی دعا کہ موت آتے ہی وہاں پر زندگی مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے حق ادا کر دی۔ کربلا میں اس لیے، اگلے مصرے، کربلا میں اس لیے، بھائی جان آپ کی توجہ میری جان، کربلا میں اس لیے کرتا ہوں مرنے کی دعا کہ موت آتے ہی وہاں پر مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے ایک دوست سے رابطہ ہوا، اس نے کہا مرشد یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ عزادار، مائیں، بہنیں، بچے حرم امام رضا میں رش پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ ہے معجزہ۔ یہ کیا ہے؟ کربلا کی مائیں کہتی تھی نا صبح آپ کی لاش جلدی آئے، بچوں کو کہتی تھی۔ اب وہ حسینی مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ سنت شہزادہ علی اکبر پہ چلنا ہے، سنت شہزادہ امیر قاسم پہ چلنا ہے۔ یہ درس عطا کرتی ہیں کربلا کی مائیں۔ بزرگوں، میں نے ڈائری نہیں کھولی، یقین جانیے میں ساری رات پڑھتا رہوں نا، میری گفتگو مولا کے ساتھ کی ختم نہیں ہوگی۔ میں ایک ایک حسینی کو کہہ رہا ہوں ہمارا فرض کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری زندگی کا محور و مقصد کیا ہے۔
ہمارا مقصد صرف اور صرف کربلا ہے. ہم حسین والے ہیں. ہم انسانیت کی حق شناسی کے لیے, انسانیت کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. یہ جو جنگ ہے یہ خالصتاً حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے, اور ہم حسین والے ہیں, اور ہمارا نصب العین ہے کہ ہم مظلومین کے ساتھ ہیں. ہم نے کل بھی مظلوموں کا ساتھ دیا, ہم آج بھی مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں. میں چند لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ علی سے بغض بھی ہے, عمر صاحب مصر سنیے, علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے. ایک تاریخی کیمرہ مین میرا بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے, ہر سال یہ مجلس ریکارڈ کر کے آپ یوٹیوب پہ دیتے ہیں. اس سال یہ جملے میرے محفوظ کیجئے. لفظ شہادت جو ہے وہ ہے حسین والوں کے لیے, کیونکہ حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں. حسین والے ہمیشہ مولتری زندگی کرتے. یہ جو لفظ شہادت ہے یہ ہے حسین والوں کے لیے. ہمارے جتنے شہید ہوئے ان کی قبریں بھی ہیں, ان کے مزار بھی ہیں. آپ ڈیرہ غازی خان میں آئیں, شہید محسن نقوی کی مرکز عطا ہے. آپ کربلا گام شاہ میں جائیں, علامہ اظہر حسن زیدی قبلہ کی مرکز عطا ہے. آپ پنچولی کراچی میں جائیں, علامہ عرفان صاحب کی مرکز عطا ہے. شاہ شمس ملتان چلے جائیں, علامہ ناصر عباس شہید کی مرکز عطا ہے. مجھے میں 7 دفعہ کربلا گیا, میں شام گیا, مجھے یزید کی قبر دکھا دو, مجھے شمر کی قبر دکھا دو, مجھے ابن زیاد کی قبر دکھا دو. مولا ایک مزادار کو عدر کثیر عطا فرمائے. پھر ناصر صاحب پر یہ انقلابی گفتگو کر رہا ہوں. میں 4 مہینے میں ایک عزادار کے دل کے نقص کر کے کہہ رہا ہوں کہ شبیر کے دشمن جو کبھی تخت نشی تھے وہ آج پس فہم و گما تک نہیں ملتے. ارے زندہ ہو تو لعنت کی فصیلوں میں مقید, مر جائے تو قبروں کے نشان تک نہیں ملتے. سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر آپ جیو, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی زندگی دراز کرے. بڑھ قبول مجلس میں کیا قبولیت, کیا روحانیت, جو میری جان مولا کی قسم, یہ سلسلہ عشق ہے. ایک رات کی مہلت تو فقط حر کے لیے تھی, ایک رات کی مہلت تو فقط حر کے لیے تھی. کہا مولا نے میرا خلد کا ہم سفر نکلا ہے. ہم وہ ہیں, ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی قبولیت, بڑی روحانیت. آج بھی حر بنتے, آج بھی یزید بنتے. جو حسین کی دہلیز پہ آ جائے وہ آج بھی حر ہے. جو حسین سے منہ موڑ لے وہ کل بھی یزید تھا, وہ آج بھی یزید ہے. میں لفظ پڑھ رہا ہوں, میرا ایمان ہے, کوئی بندہ چپ نہیں رہے گا کہ علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے. توجہ بھائی, علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے. ہم نے علی کو مانا, آمد ہوئی کعبے میں, شہادت ہے مسجد میں. ہم نے حسین کو مانا, شہادت ہے سجدے میں. ہم نے سجاد و باقر و جعفر و صادق کو مانا, سبھی کی شہادت, شبی کی شہادت, سبھی کی شہادت. وہ اتنے تو بہادر ہیں, لاشیں اٹھا کے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ کیا؟ کچھ باتیں منطقی نہیں ہوتی, ان کو سمجھنا پڑتا. بڑے میرے سامنے پڑھے لکھے ہیں بات. وجہ کیا ہے کہ آخر انسان ہے نا, جس کا سب کچھ مار دو, گھر اجاڑ دو, گھر کو تھک جاتے ہیں. لیکن ایسا سلسلہ ہے 1400 سالوں سے کربلا, نہ انسان کو جھکنے دیتا ہے نہ بٹھنے دیتا ہے. لفظ پڑھ دوں, کوئی بازو نیچے نہ رہے. لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں, لڑ بھی رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بے وارث نہیں ہے, آج بھی پردہ غیبت میں امام زمانہ موجود ہے. سارے بول, مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان ان کا وارث ہے. سارے بولی, سارے بولی. رات بھی مسجد جم کران میں لاکھوں کا اجتماع تھا.
اور سب یہ کہہ رہے تھے یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد. کیا بہادری و جراحت ہے، کیا شجاعت ہے. بچوں ہم نے سنا تھا ٹیپو سلطان بڑا بہادر تھا، صلاح الدین ایوبی بڑا بہادر تھا. ہم کیا جانے بہادر وہ ہوتا ہے جو حسین کے نام پہ سر کو کٹوا دے. ہائے ہائے ہائے، اصل بہادر تو وہ ہے جو حسین پہ اپنی زندگی قربان کر. مولا تیری زندگی کر. میں نے سینکڑوں مجالس پڑھی، آج مجلس کی روحانیت کی اپنی خلوصی اپنا ہے. ہم نے مولا تیری زندگی کر، ہم نے اپنی زندگیاں نچھاور کرنی ہے کربلا والوں کے نام پہ. مصرے پڑھو، مصر. توجہ، ایک ایک بندے کی توجہ، یقین جانیے. آج میرے ذہن میں جو آ رہا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ جلال حیدر میں لپٹی حیبت، جلال حیدر میں لپٹی حیبت، اور ہاتھوں میں تیغ حیدر. جو بنو امیہ کے بچ گئے ہیں انہیں گرانے کو آ رہا ہے. غیور نقوی کی صدا کو جہاں کے آل یہود سن لیں، علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے. دونوں باتوں بیان کر کے حیدر حیدر اور سلامت رکھے. اچھا میں پڑھتا ہوں. مولا موضوع اصل میں اچھا مولا توجہ میری جان. میرے بھائی کا حکم ہے کہ چند مصرے سرائکی میں سنا ہے. اجازت پڑھوں سرائکی سن کن دے دے. یہ تو میں نے سرائکی برا بیٹے مملک ملتان میں تو جھنگ نہیں جدوئی شہر علی پور نہیں. توجہ میں لو بھائی. میں مصرے پڑھ لگا سرائکی کہ ہے جھوک فناہ دی مرمنی ہے جھوک فناہ دی مرمنی کوئی سوچ تو دین جہان دے کا ہن 4 دہاڑے زندگی دے بھامے دھوپتے کر بھامے چھانتے کر رب رزق جو نہیں دے کیا دے ایک خرچ فقط شوشاں دے کر جے جنت وینا چاہتا ہی کچھ خرچ حسین دے نہ دے. ہائے ہائے ہائے، سلامت رہو بھائی. کیا قبولیت ہے. مسدس کی بیعت آپ کو سنا، داد کے لیے نہیں، مسدس کی بیعت آپ کو سنا، داد کے لیے نہیں دعا کے لیے. ہے جھوک فنا دی مرمنی کچھ سوچ تو دید جہان تے کر ہن 4 دہاڑے زندگی دے بھامے دھوپتے کر بھامے رب رزق جو دے کیا دے کو خرچ فقط شوشاں تے کر جے جنت ونجنا چاہنا ہے کچھ خرچ حسین دے نہ تے کر وچ کر بلدی ہے نہوی دے شبیر نہ سر کٹوا ویہا نو سجدے دے کے پھوت نہ بت کو کلمہ ہی اوکھا ویہا. مولا کی زندگی نے کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے. مولا تیری زندگی دراز کر بھائی. صرف میری جانب دیکھیے گا، بالکل قریب آ گئے ہوں. علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے. سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب اندھیری قبر میں اجالا روشنی. توجہ نوجوانوں، سلامت رہو، جیتے رہو حسین کے علی اکبر کا صدقہ. کیا مجلس میں روحانیت ہے، کیا خلوص ہے. صرف چند مصرے پڑھ رہا ہوں. علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے. سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے. سر اٹھاؤ مجھے دیکھو. سیاہ شب میں اجالا شعر پڑھ رہا ہوں کہ علم کو چھین کے میدان میں جا بھی سکتے ہو مگر عباس سے جذبہ کہاں سے لاؤ گے.
دیکھیے ایک سمت ہے علی والے، ایک سمت ہے یزید والے، ایک سمت حسین والے ہیں، ان کی لبوں پہ صدائیں ہیں لبیک یا حسین، اور جو دوسری سمت ہے وہ موت سے ڈر رہے ہیں، وہ موت سے کہ ہم نے نہیں لڑنا، ہم نے نہیں لڑنا۔ میں نے مصرع پڑھا کہ علم کو چھین کے میدان میں جا بھی سکتے ہیں، مگر عباس سے جذبہ مولا امیر المومنین، مولا میری مدد فرمائے مصرع میں دلوں پہ نقش کر سکوں کہ تم جتنا چاہو بنا لو امت کے بادشاہ، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے، کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے۔ مولا تم جتنا چاہو بنا لو امت کے بادشاہ، مگر غدیر کا مولا۔ شیر پڑھ ایک مصرع بڑا نفیس مصرع، بڑا حساس مصرع، شیر سنیے کہ جذبہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں، گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ؟ شیر پڑھ دو، جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، سینہ پہ بولنے والا کہاں سے لاؤ گے؟ مجھے دیکھو، مجھے مولا آپ کو سلامت رکھے، حسین کل بھی زندہ باد تھا۔ میری ڈائریاں بند ہیں، میں وہ مصرع آپ کو سنا رہا ہوں جو دلوں پہ نقش ہو جائے گا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، سارے بولو حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین و حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، حسین و حسینیت آج بھی زندہ باد ہے۔ بندوں کو پتہ نہیں کہ فکر کربلا کیا ہے، عزم کربلا کیا ہے، کہ کربلا والوں کے سجدوں کی تاثیر کیا ہے۔ مولا ایک ایک عزادار کو اجر کثیر عطا فرمائے کہ ہے دنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے، گلے سے کٹ گیا خنجر حسین جیت گئے، لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے، لب حسین پہ قرآن پر سر نیزہ بتا رہا ہے یہ منظر حسین جیت گئے۔ یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا، گلا بھی اپنا کٹا کر حسین جیت گئے۔ لاہور والوں دکھائی دیتا ہے سر عرش کی بلندی پر، لگاؤ نعرہ حیدر حسین جیت گئے۔ دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی قبولیت، بڑی روحانیت، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ بڑی تاریخی مجلس سنی آپ نے، بڑی تاریخی مجلس سنی آپ نے۔ یہ حق بنتا ہے ذکر سننے کا، ذکر میں آنے کا، ذکر میں بیٹھنے کا، یوں محسوس ہو کہ بین الحرمین کربلا معلیٰ میں بیٹھے آپ کی روح وہاں پہ موجود، تو پھر محسوس ہوتا کہ آپ عزائے حسین میں آئے تھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، دعا مانگا کر کسی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہو جائیں، ہو سکے تو یہ لائٹیں بند کر دو۔ مولا میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، بانیان کا بڑا خلوص ہے، مولا تیری زندگی دراز کرے۔ عام راتیں نہیں ہیں، میں لفظ پڑھ رہا ہوں، کوئی عام راتیں نہیں ہیں، علی کی بیٹی کی یتیمی کی راتیں ہیں۔ اب بیٹھ جائیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کبھی مصائب میں پانی نہیں پیا، مولا آپ کو جزا دے۔ میرا بھائی جہاں جانا ہے گزر جا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب کی توجہ میری جانب ہو، کیونکہ میں نے مصائب وہاں تک پڑھنے جہاں تک آج آپ نے سننے، مصائب اس مظلوم امام کے پڑھنے ہیں جسے فرش بھی رویا، جسے عرش بھی رویا۔ مولا تیری زندگی کرے کوئی غم نہ دیکھو یار حسین کے غم کے سوا۔ یہ وہ راتیں ہیں علی کی بیٹیاں یتیم ہونے والی ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جنت کے سردار یتیم ہونے والے ہیں۔ یہ حق بنتا ہے کوئی اور آیا ہو نہ آیا ہو، شام والے ملکہ ضرور آئی ہوگی۔ گریے کی صدا بلند کرنا، جب آنسو بہے تو دعا مانگنا، میرا ایمان ہے ہر دعا قبول ہوگی۔ انور صاحب میں 7 دفعہ نجف گیا، آپ زیارات پہ گئے ہیں، جب مولا کے روزہ اطہر کے اندر جاؤ نا، نجف میں
میں یہ جملہ سنا رہا ہوں عزادار ماتمیوں کو، بھائی جان اندر جاؤ نا، پہلا جملہ سامنے لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم، آئے کائنات کے پہلے مظلوم آپ پر سلام ہو، تو نے ہائے نہیں کی پتھر میرے سامنے رکھ پتھر پانی ہو جائے، مجھے مولا کی عزت اور عظمت کی قسم وقت آخر علی کے لفظ سے نکلا وہاں غربتا، حسن قریب آئے بابا آپ خیبر شکن ہے، غربت کی صدا کیوں دے رہے ہیں؟ علی چپ رہے، دوسری دفعہ کہا واہ غربتا، اب بیٹیاں قریب آئی، علی چپ رہے، تیسری دفعہ آواز آئی واہ غربتا۔ اس وقت حسین نے اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے اتنا رویا غریب حسین، روتے روتے داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، بابا کے قدموں کو چوم کے رو کے حسین کی آوازی بابا آپ نے تو خود کہا ہے حسین تو بڑا غریب ہے، حسین کربلا کا میدان ہوگا، اکبر کا جگر ہوگا، حسین اکبر کے جگر سے پرچی کا پھل نکالے گا، کبھی قاسم کے ٹکڑے چنے گا، کبھی اول محمد کو اٹھائے گا، کبھی عباس کے پاس اٹھائے گا، حسین تو وہ غریب ہے کہ چھوٹے علی اصغر کو ننھی قبر میں دفن کر دے گا، بابا آپ نے کہا ہے غریب میں ہوں، رو کے علی کی آواز آئی، بندہ شیعہ ہوں ماتم نہ کرے، رو کے علی کی آواز آئی، حسین تو بھی غریب ہے پر میں بڑا غریب ہوں، آوازی بابا کیسے؟ آوازی میں وہ غریب ہوں، میری آنکھوں کے سامنے لوگ رسول کی بیٹی کو مارتے رہے، میں علی چپ کر کے دیکھتا رہا، مسلمان میرے گلے میں رسی ڈال کے کبھی مدینہ میں مرحبا مرحبا مرحبا، کیا قیامت کا گریہ ہو رہا ہے؟ شاجر مولا تیری زندگی دراز کرے، مولا تیری والدہ کے درجات بلند کرے، سارے عزادار محو گریہ ہو، سادات و غیر سادات، علی کی غریبی آپ کو سنا رہا، علی کی مظلومیت، مولا تجھے سلامت رکھے، جو آج نہ روئے اپنا سر جھکا لینا، آج علی کا جنازہ ہے، آج کوفہ میں بی بی زینب اجڑ گئی ہے، آج کوفہ میں بی بی ام کلثوم اجڑ گئی ہے، لاہور والوں مولا آپ کو سلامت رکھے، میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں، ہر عزادار کا ہاتھ ساری سینے پہ آنا چاہیے، بستی روکی کوفہ کا ممبر تھا، علی خطبہ دے رہے تھے، یا عباس میں نگاہ پڑی، آوازوں میرا وفاؤ والا بیٹا عباس میرے قریب آ، جیو میرا بابا، آوازی حسن اور حسین کو ساتھ لے کے مدینے چلا جا، آج میری بادشاہی ہے، آج مجھے علی کا دل ہے، آج میری حکومت ہے، آج میری عزتدار بیٹیوں کو کوفہ لے آ، 18 بھائی گئے، عزادار محمد تیار ہوئے، عماریہ تیار ہوئی، علی کی بیٹیاں عماریوں میں بیٹھی، کئی مہینوں کا سفر تھا، عزاداروں قافلہ کوفہ کے باہر آ کے رکا، یا عباس نے بابا کے کان میں کہا، علی خطبہ دے رہے تھے، ممبر کوفہ پہ علی کھڑے ہوئے، آوازیوں کوفہ والوں، آج عورتیں تو دور کی بات ہے، کوفہ کے مرد تو دور کی بات ہے، آج کوفہ کے کوئی بچہ بھی باہر نہ آئے، آج میری وہ بیٹی آ رہی ہے جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، علی نے بیٹی کے محمل کی مہار پکڑی، میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں، علی چل بھی رہا تھا، علی رو بھی رہا تھا، علی چل بھی رہا تھا، علی رو بھی رہا تھا، یا علی اس جگہ پہ آیا جہاں روکے روکے علی بیٹھ گیا، علی کی آواز میری بیٹی محمل کا پردہ ہٹا، ذرا باہر دے، یہ کوفے کا صدر بنا آیا ہے، آواز آئی بابا، بازار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، اور میں میری بیٹی، اللہ مان اللہ مان، مولا آپ کے آنسو قبول کرے، مولا آپ کی عزاداری ماتم تھا، میں نوکر میرا بھاتا، آپ نے جو مولا تیرا ماتم قبول کرے، یہ روحانیت ہے، یہ قبولیت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آوازی بابا، بازار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، ہائے کیا جملہ ہے قیامت کا، آوازی میری بیٹی دیکھ تو ہے 18 بھائیوں کی بہن، جب تو 12 محرم کو آئے گی نا، یہ سارے پتھر ماریں گے، تیرے بھائیوں کے سر لو کے نیزہ پہ ہوں گے،
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں تو روتا کتنا ہے، بڑی قیامت کی رات ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ وہ راتیں ہیں جب علی کی بیٹیاں سوئی نہیں ہیں۔ دعا مانگ اگر پردیس میں کوئی یتیم نہ ہو۔ عزادارو 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفے میں ایک کربل میں۔ ایک بار یتیم ہوئی زینب، ایک بار ردا کو آگ لگی، 2 بار نبی کا گھر اجڑا، ایک بستی میں ایک جنگل میں۔ مرحبا مرحبا یا حسین، یہ اللہ کا ماتم قبول کر کر سارے عزادار نوجوان ماتم کرنا۔ عزادارو یہ وہ راتیں ہیں، بڑی قیامت کی راتیں ہیں۔ بس 2 کے 2 جملے سن، اس کے بعد امیر کا جنازہ آنا ہے۔ جنازہ امیر کا ہے، عزادارو اٹھایا غریب نے تھا، جنازہ امیر کا تھا، اٹھایا اس نے تھا جس کی اپنی لاش دھوپ میں پڑی رہی۔ ماتم کرو سارے دادا، پتہ چلے ماتم ہو رہا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 18 رمضان تھی، عزادر و عباس نے اطلاع دی، بابا آج میری بہن کلثوم کہہ رہی ہے بابا سے کہہ دے کہ افطاری آج بابا میرے گھر میں کرے۔ آواز میرے سب بیٹوں کو بتاؤ، میری بیٹیوں کو اطلاع دو۔ عزادر و بیٹی نے افطاری تیار کی، ادھر افطار کا وقت ہوا، بی بی نے نمک رکھا، دودھ کا جام رکھا۔ آئیو علی مولا تیرا حوصلہ، علی سے نمک افطار کیا، علی نے نمک سے افطار کر کے علی کی آواز عباس اور میری بیٹی کلثوم یہ دودھ کا جام لے جا، کل میرا ایک مہمان آئے گا جو بڑا پیاسا ہوگا۔ مرحبا، سارے ماتم کرو، پتہ چلے ماتم ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ ایک عزادار کو سلامت رکھے۔ یہ وہ جملے ہیں پتھر پانی ہو جاتا، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ دیکھ میں لکھا ہے عجیب رات تھی، جیسے 10 محرم کی قیامت بھری رات تھی، ویسے 19 رمضان کی رات بڑی قیامت والی رات تھی۔ ساری رات بیٹیاں روتی رہی، ہائے 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 ہائے، 10 محرم کی رات ایک بیٹی روتی رہی۔ میں اتنا کہوں گا، جملہ پڑھ دوں سارے ہے کرو گے، میں اتنا کہوں گا علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا تھا کہ تو نے پاپا کا ماتم بھی کیا، پاپا کا نوحہ بھی پڑھا، پاپا کو روئی بھی ہو۔ آئیو کربلا کا میدان، آئیو 4 سال کی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی او نماز، او میرا پیاسا بابا، او میرا غریب۔ مرحبا، اللہ مان بھائی، قیامت کا گریہ ہو رہا، ہر بندہ رو رہا۔ جب جنازہ آئے تو تابوت سے ٹکرے مار کے رونا۔ پتہ چلے علی کا جنازہ آیا ہے، عزادہ میں نوکر ہوں آپ کا، ساری رات نہ بیٹیاں سوئی نہ بیٹے سوئے۔ عزادہ مجھے مولا کی عزت کی قسم ایسی قیامت کی رات تھی، عرش سے گریے کی صدا آتی تھی، 1.25 لاکھ نبیوں نے گریہ کیا، عزادہ ملائکہ نے گریہ کیا، حوروں کے بال کھل گئے، ایسی قیامت بھری رات تھی۔ علی باہر آتے، آسمان کی جانب دیکھ کے علی کے لب سے نکلتا بار الہ پردیس میں کسی کی بیٹیاں یتیم نہ ہو، بار الہ پردیس میں کسی کی بیٹیاں یتیم نہ ہو، جتنے مادری عزادار ہو۔ عزادار ادھر آذان کا وقت ہوا، علی گھر سے باہر آئے، یہ پتھروں کا گھول مولا کے گھر میں تھا، پتھروں نے دائرہ بنایا، اپنی زبان میں کہتی ہے یا علی مولا آج کی نماز گھر پڑھ لے۔ حیوانوں نے پہچانا، انسانوں نے نہیں پہچانا۔ عزادار مسجد کوفہ تھی، علی کے لب سے نکلا اللہ اکبر، یا بی بی زینب کی آواز آئی، وہ بین لگتا ہے بابا کی آخری آواز۔ مرحبا مرحبا، بڑی قیامت کی مجلس، بڑا قیامت کا گریہ، اللہ کا ماتم قبول فرمائے۔ جب جنازہ آئے تو ٹکرے مار کے اتنا کہنا علی کی بیٹی تیرے یتیم
یتیمی کا بڑا ارمان، حسین مولا تیری یتیمی کا بڑا ارمان، عباس مولا تیری یتیمی کا بڑا ارمان۔ تاریخ میں لکھا ہے آذان ختم ہوئی، نمازی آئے، عزاداروں میں پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، علی نے سجدے میں سر رکھا، یا ایک لعین اللہ لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پر، اس نے زہر بجھی تلوار اٹھائی، مجھے ایمان سے بتاؤ علی کا سر سجدے میں تھا، لعین نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کو پکڑا، لعین نے ایسا وار کیا علی کا سر زخمی ہو گیا، جبرائیل کی آواز آئی قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر مارا گیا۔ آئے علی، سارے ماتم کرو، سارے زیادہ ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھو، سارے زیادہ علی کا جنازہ آ گیا ہے، کائنات کے امیر کا جنازہ ہے، آزادہ رو علی، سارے رو کے ماتم کرو، سارے زیادہ ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھو، آزادہ رو علی کا جنازہ ہے، علی کا سر زخمی ہو گیا، وہ آزادہ رو علی کی آوازی حسن حسن میرا سجدہ ادھورا ہے، نماز مکمل کروا، وہ آزادہ رو، یا بی بی زینب کے رونے کی آواز آئی، علی کی آوازی حسن اور حسین مجھے اٹھائے